ایک بار پھر آپ کا خوش آمد کہتے ہیں. میں جناب مولانا قانون گو صاحب آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ جس طرح میروائز صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک مثبت ماحول بنانے کے لیے کہ اگر ہم ہر کسی کا جواب دینے بیٹھیں شاید اس میں ہماری انرجی ضائع ہوں، مگر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو لوگوں کو بتانا کہ حقیقت کیا ہے. ابھی ہمارے درمیان یہ ہم کشمیر کی بات کریں کہ الحمدللہ یہاں مسلمان بہت ایک دوسرے کی نسبت خوش بین ہیں، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنی کا ماننا ہے کہ شیعہ خون نکالتا ہے، شیعہ سنی کو وہ قتل کرتا ہے، اس کے سینگ نکلتے ہیں وغیرہ ایسی باتیں. اس کے پیچھے کیا الاسباب، کیا حقیقت میں ہے کوئی ایسا شیعہ دنیا میں یا کشمیر میں ابھی تک پیدا ہوا ہے کہ جس کے ایسے خصائص ہو؟ جی ایک بات میں کہوں گا آپ کی خدمت میں، ہمارا جو دین ہے اس کو عقلی بنیاد، عقل پر بنیاد نہیں ہے بلکہ نقل پر بنیاد ہے. ناظرین یہ بات نہ سمجھے کہ نقل کیا ہے، نقل کوئی نقل کرتا ہے. نقل کا معنی ہے کہ جو جہاں سے بات نکلی اور یہاں سے نقل بات ہوئی پھر ایک دوسرے کی طرف یہ نقل بات ہو رہی ہے. قرآن مجید جو ہے ہمارا جو دین ہے اس کی اصل مرکز اور منبع ہے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، اور یہ احکام دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئے اور صحابہ میں، تابعین میں، اور نقل کے بنیاد پر اس امت مسلمہ میں یہ قرآن مجید اور یہ احادیث پہنچا ہے، جس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ یہ محفوظ ہے. جب علم اور اخلاق الگ الگ ہو جاتے ہیں خواہش کی بنیاد پر، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت وہی کر سکتا ہے جو ایک نمونہ ہو اس بات کی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. علم و اخلاق، جب انسان میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے نفس امارہ تو علم اور اخلاق اپنا اپنا راستہ لیتا ہے. جب علم اور اخلاق الگ الگ راستہ لیتا ہے تو انسان اپنی خواہش کے مطابق دین کے فیصلے کرنے شروع کرتا ہے. کیا بات. جب اس نے خواہش کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اپنی خواہش کے قالب میں ڈال کر پھر عوام اس کی تشہیر کی تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے دو جماعتیں وجود میں آتی ہیں. جب دو وجود جماعت ہو جاتے ہیں دو تنظیمیں بن جاتی ہیں. دو تنظیم کے لیے دو پلیٹ فارم بنتے ہیں. اس پلیٹ فارم کو قائم کر رکھنے کے لیے، اس کا وجود برقرار رکھنے کے لیے اختلافی مسائل وجود میں لانے ضروری ہے. سہارا لینا بھی ضروری. جب تک نہ اختلافی مسائل کا سہارا نہ لے گا، جن کی بنیاد نہیں ہے تو اس کی تنظیم باقی نہیں رہ سکتی ہے. اور جب تنظیمیں الگ ہو گئی، اختلاف ہوتے گئے تو دو جماعتوں میں ایک خط کھینچا جاتا ہے اختلافات کا، دوری کا. اگرچہ جسم ایک ہوتے ہیں، اگرچہ ہم بس میں آتے بس میں بیٹھتے ہیں شیعہ اور سنی ایک سیٹ پر، مگر جسم ایک ساتھ مگر دل ایک ساتھ نہیں ہوتے. دراصل واعتصموا بحبل اللہ جو ہے یہ جسموں کی واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، دراصل تفریق جسموں میں نہیں پڑتا ہے، دل میں پڑتا ہے. اور دل میں اختلاف تب پیدا کیا جاتا ہے جب یہی علماء لوگ، علماء سو ہم کہیں گے، جو یہ اختلاف خواہش کی بنیاد پر کھڑا کرتے ہیں. اور جب انہوں نے اس خواہش پر دو تنظیمیں اور دو جماعتیں الگ الگ کیے تو ان کے لیے ایسے خواہشات، ایسے طریقوں میں یہ ان کے کیا میں کہوں گا آپ کو، یہ ایک ایسی باتیں ہم اختراع کرتے ہیں کہ جو باعث اختلاف ہو جاتے ہیں. اور اختلاف جب ہو گیا تو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جب ان کا آدمی ادھر گیا
ادھر کا آدمی ادھر گیا، یا کبھی باتوں سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، یا ہاتھوں سے تکلیف دیا جاتا ہے، یا عقیدے کی طرف تکلیف دیا جاتا ہے، تو پھر یہ بات کہنی پڑتے ہیں. کسی کو سینگ نکلتے ہیں، کسی کے کشی میں بولتا ہے امرتل ہوتا ہے، یہ مختلف طریقے ہوتے ہی ہیں. یا کسی کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل بہت اچھی تھی نکاح سے پہلے، ہاں اس کی نکاح تو اس کی شکل تو تبدیل ہو گئی. کیوں تبدیل ہو گئی؟ یہ نکاح کے وقت سب صحابہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بات آئی ہے. لہذا یہ جب سنی سنائے باتیں عام ہو گئی ہے، یہ اس وجہ پر ہوتے ہیں جب ہم خواہشات نفس پر دور ہو گئے. ورنہ حضرت علامہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ کی خلیفہ اول تھے، انہوں نے فرمایا شیعہ و سنی یکی ہست، شیعہ اور سنی ایک ہی جماعت ہے. کیونکہ یہ جو الگ الگ تنظیم یہ جماعت ہے یہ فروعات پر الگ الگ ہے. یعنی صاف یہاں پہ جو بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جناب اگر ہم دین مبین ایک ہے، ایک آئین ہے، ایک مذہب ہے، اور قبلہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، نماز سب کچھ مشترک ہے، اس کے باوجود اختلاف کس پہ؟ تو بات یہاں پہ سامنے آ جاتی ہے کہ اختلاف مذہب میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ اسلام دشمن عناصروں کی سازش کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان علمی اور فقہی اور روایی اور حدیثی موضوعات ہیں ان کو اختلافی رنگ دے رہے ہیں. ایسا ہی کہنا چاہتا میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بات بھی قرآن جہاں واضح ہے جہاں قرآن مجمل ہے اس کی تفسیر خود سرور عالم نے فرمائی. جہاں حدیث نے مکمل تشریح کی وہاں اپنی طرف سے کوئی خواہش زیادہ کرنے کی نہیں ہے. جہاں دو حدیث میں اختلاف ہے اس کے لیے بھی اجتہاد، وہاں اجتہاد بھی ہے یا اجتہاد ہے کہ کون حدیث ناسخ ہے کون حدیث منسوخ ہے، یا دونوں حدیث برقرار رکھ کے علماء نے مجتہد ان کو تطبیق کیا، ایسے ملائے کہ دونوں کی عمل باقی رہی. اور جہاں یہ فیصلہ کیا وہ اجماعی امت نے کی. جہاں قرآن اور حدیث اور اجماعی امت ایک ہے اور پھر بھی اگر کہیں مسئلہ حل طلب ہے تو وہ اجتہاد مجتہدین اسلام نے وہ حل کیا. لہذا کسی شخص کو اپنی خواہش پر بغیر علم یہاں ہے ایک مصیبت یہ بھی آئی ایک ہمارے میں ہوا کہ کم علمی کے بنیاد پر جب کسی نے ممبر پکڑا واضح فتویٰ ہے امام مشارق والمغارب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو عالم علم ناشک اور منسوخ سے نہ آشنا ہو اس کو مسجد میں جامع میں ممبر پر تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جب کسی نے حافظ ہے قرآن میں حافظ کیا ہے، جب اس حافظ کلام اللہ نے جمعہ پکڑی، جمعہ کے بعد جب اس کو اصول قرآن علم نحو علم صرف علم بلاغت علم ناشک علم منسوخ علم مختلف علوم جو 15 علوم قرآن منطق فلسفہ 15 علوم جو ضروری ہے ایک عالم کے لیے، جب وہ حافظ ان چیزوں سے نہ آشنا ہو تقریر کرنے کی ہے. دراصل ہمیں بھی ایک نقص پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک ہمارے علماء یہ دارالعلوم جو یہاں دارالعلوم جاتا ہے یا فرقہ اثناء عشریہ کے ہیں، علماء دیوبند کے ہیں، علماء مختلف مکتب فکر کے ہیں، ان پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس شخص کو مسجد سپرد گئے جو مکمل قرآن مجید کے اگر اس نے حفظ نہیں کیا ہو. اس کے لیے یہ سنتی کفایہ ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، سنتی کفایہ ہے. یعنی کہ ہر ایک پر قرآن کا حافظ بننا واجب نہیں ہے، مگر
جس کو مسجد جس کے لیے ہم مسجد مقرر کریں، خطابت مقرر کریں، تقریر مقرر کریں، اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب ہم کسی ناآشنا کو مسجد مقرر کیے ہیں، سب سے بڑا فتنہ اس وقت عالم اسلام میں بالخصوص کشمیر میں یہی فتنہ ہے، اور یہ سب سے ذمہ داری ہے علماء کی، وہ اس کو سجباب کرے. اگر وہ اس سجباب کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ المستعان اختلافات بڑھیں گے نہیں، بلکہ اختلافات آہستہ آہستہ کم ہو کر اتحاد بین المسلمین خود بخود وجود میں آئے انشاءاللہ. اور ایک بات، اگر اختلافی مسائل وہ ہے جو تعلق رکھتا ہو ہمارے اصول دین سے، مثلا جو بات آپ نے پہلے فرمائی کہ قرآن مجید تہمت لگائی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر، انہوں نے جبریل پر بھی تہمت نہیں لگائی بلکہ انہوں نے براہ راست تہمت لگائی حضرت اللہ تعالیٰ پر کہ یہ حق وحی دراصل حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا. نعوذ باللہ. اگر کسی کو یہ پوچھا جائے کس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، کیا کسی سنی عالم نے اس کا حوالہ دیا ہے؟ اگر سنی عالم نے کسی سنی عالم نے لکھا ہے، اگر لکھا ہے اس نے کس عالم کی کس کتاب کی یہ اس سے اشارہ دیا ہے. یعنی مستند علماء کی ضرورت ہے، اور معتبر علماء جو معتبر بات قرآن اور سنت کی ترجمانی کر سکیں، ان کو معاشرے کی ضرورت ہے.